بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ فجر کی تفسیر چل رہی ہے اور 19 آیتوں کی تفسیر الحمدللہ ہو گئی۔ کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو لے کر انسان کی جو ایک غلط سوچ بن گئی ہے نا کہ مال جو ہے یہ معیار ہے اور کسوٹی ہے اللہ کے یہاں مقبول ہونے اور مردود ہونے کی، کہ مال ہے تو اللہ کا پیارا ہے اور مال نہیں ہے تو اللہ کا پیارا نہیں ہے۔ مال کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور مال کے نہ ہونے کو اللہ کے یہاں اپنے کو کیا سمجھتا ہے، اس لیے اس کو صحیح کیا۔ سوچو کہ بھائی مال یہ معیار اور کسوٹی نہیں ہے، اصل ہے تمہارے اعمال، اور اعمال پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ جس کے اعمال ٹھیک ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے تو نیری دولت اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ ایسی نیری دولت تو کس کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی تھی، شداد کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی، لیکن یہ دولت ان کو بچا نہیں سکی۔ اور مال کے بارے میں کیا چاہیے تو کہہ رہے مال اگر مالداری ہے تو اس کو نیری اپنی بزرگی مت سمجھو، بلکہ یہ بھی امتحان ہے، غریبی ہے یہ بھی امتحان ہے۔ مالداری میں شکر کرو اور غریبی میں صبر سے کام، یہ ایک سوچ صحیح کی۔ اور پھر جو ہے مال کے متعلق اور اس سے ریلیٹڈ جو عبادات تھی جس میں لوگوں کی غفلت تھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مال نہیں ہے، مال سے متعلق جو حقوق ہے اس کو ادا کرو تو بزرگ بنو گے۔ لہذا وہ جو حقوق تھے وہ کافروں کو یاد دینا ہے کہ یہ حقوق تو تم ادا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مال کی بنیاد پر اچھا سمجھتے ہو۔ تو مال میں جمال اور خوبصورتی اس وقت آئے گی جب ان حقوق کو بھی ادا کرنا آدمی شروع کر دے۔ اور آدمی اوپر کہہ رہا تھا نا کہ روزی تنگ کر کے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، تو اللہ نے اعمال بھی بتا دیے کہ کام تو ایسے کرتے ہو پھر مال کیوں دیں گے۔ تو لہذا ان اعمال کی پابندی کرو تو روزی میں برکت بھی ہوگی۔ تو جو اعمال آدمی کرنے سے چک جاتا ہے وہ کیا کیا تھے؟ نمبر 1 کہ یتیم کا اکرام نہیں کرتا ہے، یعنی اس کی ضرورت بھی پوری کرے اور ضرورت کے ساتھ اس کے آتم سمان کو بھی باقی رکھے، اور ساتھ میں جو ہے غریب طبقہ جو ہمارے سماج کا ہے اس کی ضرورتوں کو بھی آدمی پورا کرے۔ یہ 2 باتیں کرنے کی تھی۔ اور دوسری بات مال کی محبت کی وجہ سے جو آدمی کر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے ٹکا کر محبت کرتے ہو۔ تو یہ 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ 2 کرنے کے کام بتائے کہ مال میں سے ادا کرو، اور 2 نہ کرنے کے کہ جو میراث کھا جاتے ہو نا، میراث کھانا چھوڑ دو، اور مال سے جو ہے حرام درجے کی جو محبت ہے اس کو بھی کیا کر دو، چھوڑ دو۔ تو کل میراث کے بارے میں ہماری تفصیل کی بات ہوئی تھی کہ میراث آدمی کو کیا کرنی چاہیے، تقسیم کرنی چاہیے، اور میں نے بتایا تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ حرام کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حرام، لیکن اس کی جو گھٹیا درجے کی شکل تھی نا وہ تھی کسی کی میراث کا مال کھا جانا اور حقداروں کو اس کا مال ادا نہ کرنا۔ تو اس کی ایک ایگزامپل کے ساتھ اللہ نے بات کو رکھا ہے ہمارے سامنے، اس لیے میراث آدمی کو ادا کرنی چاہیے، خاص طور سے لڑکیوں کی میراث ادا کرنی چاہیے۔ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے لوگوں کے اثرات آدمی کے اندر آ جاتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ آدمی نیک لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھے اور وہ ارادہ بھی نہ کرے پھر بھی اس کے اندر غیر شعوری طور پر، یعنی اس کے ارادے کے بغیر جو ہے اس کا ذہن کچھ چیزیں ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی طبیعت میں نیکی آنے لگتی ہے۔ اور اگر آدمی جو ہے اگر دوسرے درجے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگے جو دیندار نہیں ہے تو دھیرے دھیرے اس کا دین بھی کیا ہو جاتا ہے، ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، آدمی کو پتہ بولو نا بھائی نہیں لگتا ہے۔ جیسے کوئی بے نمازی آدمی اس کے پاس آپ بیٹھیں گے، آپ نمازی ہیں تو کچھ وقت تو کچھ نہیں ہوگا، اذان لگتے ہی آپ پہنچے، پھر تھوڑے وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ نفل چھوٹے گی باتوں میں، پھر تھوڑی دیر بعد سنت چھوٹے گی، پھر ایک دن یہ آئے گا کہ ایک فرض نماز بھی چھوٹے گی، اور وہ صرف ایک نہیں رہے گی، دھیرے دھیرے سب بھول ہو جائے گی۔ تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے میراث کے بارے میں، جو دوسرا طبقہ ہے ہمارے یہاں دوسرے مذہب والا، وہ عورت کو میراث کے بارے میں کچھ گنتا ونتا نہیں کہ شادی میں جو تھا سب کچھ دے دیا، معاملہ ختم کرو۔ اس کا اثر ہم لوگوں کے یہاں بھی آیا ہے اور ہم لوگ بھی عورتوں اور بہنوں کو دیتے نہیں۔
کوئی نہ کوئی بہانے معافی بھی کروا لیتے ہیں پٹا وٹا کے. کہتے ہیں اب ایک ابا دو مکان چھوڑ کے گئے تو میرے نام کر دیں, میرا چھوکرا رہے گا, تیرے کو کیا ضرورت ہے کہ تیرا دھڑی کماتا تو ہے گا, معافی نامہ لکھ دے تو لکھ دیا, بیچاری کیا کرے گی. تو یہ اس طرح کسی مجبور کا معافی نامہ کیا معنی رکھتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کی میراث بھی ادا کرنی چاہیے, بہنوں کو بھی ان کا حصہ بولو نا دینا چاہیے. بلکہ جو میراث کی آیتیں اتری ہے نا, اس کے بیک گراؤنڈ میں اصل میں عورتوں ہی کے حقوق تھے. عرب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میراث کا حقدار صرف مرد ہے, عورت کا کوئی حق نہیں لگتا ہے. ایسے ہی واقعات ہوئے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن ابن ثابت رضی اللہ عنہ. اوس ابن ثابت, ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کا جو مال تھا, پیچھے انہوں نے بیوی چھوڑی تھی, 2 بیٹیاں تھیں, تو ان کا مال ان کے چچا زاد بھائی نے لے لیا اور بیوی اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. تو یہ گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضور سے عرض کیا کہ اس نے سب مال لے لیا, ہم کو کچھ نہیں دیا. تو میں نے کہا تھا نا کہ شریعت جو ہے نا وہ واقعات کے ساتھ ساتھ اتاری گئی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آوے اور اچھی طرح یاد بھی رہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو, اللہ کو حکم اتاریں گے. انہوں نے صبر کیا. پھر خود کی لڑائی کے وقت بھی ایسا قصہ ہو گیا. ایک صحابی تھے انصاری حضرت سعد, وہ جو مشہور ہے وہ نہیں, سعد ابن عبادہ وغیرہ, ایک دوسرے صحابی تھے حضرت سعد, والد کا نام میں بھول گیا. تو ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے جو چچا زاد بھائی وغیرہ تھے انہوں نے سب پیسہ لے لیا, ان کی بیوی اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ میراث کی آیتیں اتاری تفصیل کے ساتھ, اور کہا کہ عورتوں کو, مرد کو عورتوں کے حصے سے ڈبل ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی مطلب کیا ہے کہ مرد کو ملے گا, لیکن تم مرد ہی کو سارا دیتے ہو, تھوڑی تو شرم کرو. ان کے لیے ہم نے 2 حصے رکھے, کم از کم ایک حصہ جو عورت کا رکھا ہے وہ تو دے دو. یہ ایک انداز ہے بات کہنے کا. للذکر مثل حظ الانثیین, سائیکولوجیکل آدمی کو جو ہے کام کرنے پر ابھار دیا شریعت نے کہ بھائی ہم تھوڑا بالکل تمہیں کاٹ کر رکھ رہے ہیں, عورتوں کے مقابلے میں دونا دے رہے ہیں, یہ کم ہے جو تم پورا کا پورا سمیٹ رہے ہو, لہذا عورت کا جو ایک حصہ رکھا ہے وہ اس کو دے دینا چاہیے. لہذا میراث کے بارے میں کل جو بات عرض کی تھی اس میں اس بات کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں کہ عورتوں کا اور بہنوں کا حق خاص طور سے آدمی کو ادا کر دینا چاہیے. یہ چیزیں دنیا میں تو آسان لگتی ہے, آخرت میں بہت بڑا بولو نا وبال بن جاتی ہے. آگے آئے گی یہ سب میراث جو ہے کھا جانا, یہ سب حرام ہی کی شکلیں. آگے جو بات آئے گی اس میں سب حرام میں یہ بھی آ جائے گا, اس کے ساتھ وعید بھی آ جائے گی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. چوتھی بات جو قرآن کریم نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ سب باتوں کا خلاصہ دیکھو. اوپر جو تمہاری آئیڈیالوجیکل غلطی ہوئی نا کہ تم نے مال کو سب کچھ سمجھا, اس کو بھی, اور جو مال سے متعلق جو حقوق تھے اس کو نہ ادا کرنا, ان سب کی جو جڑ ہے نا وہ یہ ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم مال سے ٹکا کر محبت کرتے ہو. کیسی؟ یہ سب سنایا تو کافر کو جا رہا ہے. کس کو؟ کافر کو. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ کبھی ایمان والے کافرانہ ماحول میں رہتے ہیں, ان کی سوچ میں رہتے ہیں, تو پھر ان کے اندر بھی انہی والی سوچ پیدا ہونے لگتی. تو آج کی دنیا میں یہی ہے کہ آدمی مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. دن رات ایک کر دیا آدمی نے مال کمانے کے لیے, رشتہ داریاں گائی, اللہ کے حقوق گائی. تو بہت بری بات ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تو یہاں دیکھیے 2 بات ہے, حبًا اور ساتھ میں دوسرا لفظ لگایا جمًّا, جمع کر یعنی ٹکا کر. یہ عربی یعنی اردو میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم بہت زیادہ مال سے محبت کرتے ہو. تو دیکھیے مال جو ہے نا اس کی ایک ہوتی ہے طبعی اور فطری محبت. کیسی؟ طبعی اور فطری. یہاں کوئی آدمی ایسا ہے بائیکلال جو کہ مال کی محبت میرے دل میں نہیں ہے؟ بھائی سب کے اندر ہے. اور ہے کیوں؟ بھائی اللہ نے رکھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کہ جتنا بھی ساز و سامان دنیا کا ہے, سونا چاندی مال دولت, عورتیں سے لے کر سب چیز ایسی ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک محبت کا درجہ آدمی کے دل میں رکھا ہے کہ اس کی طرف آدمی کا میلان رہتا ہے, مال کی طرف ایک ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے. اگر یہ تقاضا نہ ہو اور یہ اتنی محبت نہ ہو تو آدمی بیوی کے حقوق کیسے ادا کرے گا, کمائے گا دھمائے گا کیسے؟ کوئی تو چیز ہونی چاہیے جو اس کو ابھارے کہ محنت کرے, جا کر برے دھوپ میں جا کر مزدوری کرنی ہے. مال کی محبت سرے سے اگر دل میں نہ رکھی ہو اللہ نے, جیسے کسی جنات سے عشق کا تقاضا دل میں رکھا ہی نہیں اللہ نے, تو کیوں کسی کونے کھوپچے میں ویران جگہ پر جا کر بیٹھ کر وظیفے پڑے گا آدمی؟ بھائی دل میں تقاضا ہی نہیں تو جائے گا بھی نہیں.
کسی جنیا سے عشق ہو جائے مجھے مزے لیں گے یوں، اس طرح کی کوئی بات آتی نہیں آدمی کے دماغ میں. اسی طرح اگر مال کا ہی معاملہ کیا کر دیتا اللہ بالکل غائب بھی کر دیتا تو بیوی بچے بھوکے مر جاتے جی، آدمی کی شادی مشکل ہو جاتی، کہیں گے کماتا تو ہے نہیں کہاں سے دیں گے. تو یہ طبعی اور فطری تقاضا ہے ہمارے نیچر کا، اس لیے اللہ نے اس کی محبت رکھی. تو ایک درجے اس کی محبت رکھی. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنی محبت اللہ نے رکھی ہے بس اسی پر باقی رہے، اور یہ محبت اتنی نہ بڑھے کہ آدمی کو کہاں تک لے جائے، حرام تک. تو کسوٹی یہی ہے کہ مال آدمی کماتا ہے دھماتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس مال کے کمانے میں جب تک وہ حلال راستے پر رکا ہوا ہے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، بس یہ اس کی جائز محبت ہے. کیسی ہے بولو نا؟ جائز. اور اگر جس دن اس نے اس مال کے کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز گھما دی، ختم ہو گئی حلال حرام کی تمیز، تو وہ یہ ہے مال کے ساتھ ٹکا کر محبت کرنا. اسی کو یہاں کیا ہے، وہ تو حبون المال حبا جما. تو سمجھ گئے مال کی محبت ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ہے، اور وہ ہونی بھی چاہیے، اللہ نے رکھی ہے. لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جائز طریقے تک باقی رہتا ہے اور جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. کوئی آدمی اس کو حرام کے لاکھ روپے دے دے، لیکن اگر اس کو مزدوری کا 1000 روپیہ ملتا ہے وہ 1000 ہی پر راضی رہے گا، وہ لاکھ روپیہ نہیں لے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ آگ کے انگار ہے اور میرا برا ہی کریں گے، میرا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو یہ ہے جائز محبت، یہ اچھی چیز ہے. لیکن ناجائز محبت یہ ہے کہ آدمی کو پیسہ مل رہا ہے حرام کا ہے، تو پھر یہ فکر چھوڑ دے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، وہ حرام کا پیسہ سمیٹ کر استعمال کرنا شروع کر دیا. بس اسی محبت کی یہاں نندا کی جا رہی ہے کہ یہ بری چیز ہے. وہ تو حبون المال حبا جما، تم مال سے بہت ٹکا کر محبت، یہ محبت نہیں ہونی چاہیے. اور جو جائز محبت بھی ہے نا، وہ بھی اصل میں محبت نہیں ہے، ضرورت ہے. کیا ہے؟ ضرور. اس کو بھی محبت نہیں کہ وہ بھی ایک ضرورت ہے، بس ضرورت کے درجے میں آدمی اس سے تعلق رکھے. اسی لیے قرآن نے مال کمانے کا اور خاندان بسانے کا بہت اچھا اصول بتایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہاری مال اور تمہارا یہ اولاد، یہ دونوں چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. اللہ کی یاد یعنی اللہ کی شریعت اور احکام سے دور نہ کرے تو ٹھیک. یہ آدمی کو کیا کیا جا رہا ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں کہیں غفلت میں نہ ڈالے. اور قرآن نے آگے کہہ دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ ایسا کریں گے تو یہ آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی اتنی کہ مال کی محبت ایک درجہ ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حلال تک رکا رہتا ہے تو اچھی بات ہے، یہ محبت بری نہیں ہے. لیکن مال کی محبت اگر یہاں سے آگے بڑھ کر اس درجے کی آ گئی کہ حرام کی بھی تمیز باقی نہیں رہی، حلال کی تمیز باقی نہیں رہی، تو یہ وہ محبت ہے جو آدمی کو کہاں لے جائے گی، جہنم میں لے جائے گی، اور اللہ اس کی برائی بیان کرے. حلال کمائی میں بھی ایک بات اچھی طرح آدمی یاد رکھے کہ جو حلال کماتا ہے نا، اس میں بھی دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑی بڑی ضرورتیں آدمی کی پوری ہو جاتی ہے، اس پر اکتفا کرتے ہیں، اور باقی جو ہے اپنی دینداری پر کیا کرتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں. ایک یہ درجہ ہے. اور ایک درجہ یہ ہے کہ حلال کما رہا ہے لیکن اتنا کما رہا ہے کہ نہ بیوی کو وقت دے پا رہا ہے، نہ بچوں کی تربیت پر توجہ دے پا رہا ہے، نہ خاندان کے حقوق اچھے سے نبھا پا رہا ہے. کوئی انتقال کر گیا، میں تو بزی ہوں، معاف کرو یار، نہیں پاتا میں، انتقال ہو گیا، شریک بھی نہیں ہو پا رہا ہے جنازے میں، بھائی یہاں سفر ہے وہاں سفر ہے. اس طرح کی اس کو ناجائز تو کیا کہیں، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ وہ آخری درجہ ہے، آپ سمجھو کہ یہ حرام کے بالکل قریب پہنچا ہوا ہے. اتنی درجے کی محبت کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آدمی کب حلال سے ہٹ کر حرام پر چلا جائے، کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ اتنے درجے کی محبت اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں اور جانوروں میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. ہم نے گھر بسایا ہے، لہذا کمائی دھمائی کے علاوہ بھی ہمارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے بیوی کے پاس آدمی بیٹھ سکے، اس کو دلاسا دے سکے، بچوں کی تربیت کر سکے. بچوں کی تربیت باپ کے بغیر ہوتی نہیں ہے. یہ جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں نا، ان کا کہنا ہے جس کا باپ نہیں وہ اولاد تباہ ہو جاتی ہے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے. اچھے سے اچھی تربیت کرنے والا باپ اور بیچ میں باپ کا انتقال ہو جائے تو اچھی اولاد کیا ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. ماں کے حصے کی بات نہیں ہے. ماں تربیت کرے گی، لیکن جو روب ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے تربیت ہوتی ہے، وہ تو باپ ہی کا درجہ اللہ نے رکھا ہے. اسی لیے دیکھیے یتیم جو ہے نا، تو یتیم کی فضیلت کیا بیان کی ہے کہ جس کا باپ نہ ہو اس کی فضیلت بیان کی. ماں مر جائے تو کوئی فضیلت
نہیں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو جا کے کچھ بھی نہیں، حالانکہ بچپن میں کس کی ضرورت زیادہ رہتی ہے؟ ماں کی، لیکن اس کے باوجود باپ کا درجہ اس لیے رکھا ہے کہ آگے جا کر جو تربیت ہونی ہے، اور یہ بچہ انسان کا جو بچہ بنے گا نا وہ صرف باپ ہی کی برکت سے بن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے تو بہرحال آدمی کو کمائی دھمائی حلال طریقے سے کرنی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، اور حلال میں بھی اس درجہ کمائی کرنی چاہیے کہ وہ مال کے علاوہ دوسرے حقوق بھی ادا کرنے لگے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اب یہاں پر چونکہ حرام کمائی ہے، وہ تو حبون المال حبا جما، کہ تم مال سے بہت ٹکا کر محبت کرتے ہو، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی ایک حدیث میں کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، جزاکم اللہ، کہ دنیا کی محبت یہی اصل میں ہر برائی کی جڑ ہے۔ جیسے جڑ ہوتا ہے نا، اس سے درخت پھیلتا ہے، پھر اس کی شاخیں نکلتی ہے، پھل فروٹ لگتے ہیں، جی اسی طرح کہتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی، بیٹھ گئی، تو اب یہ محبت اس سے سب نت نئے کام کروائے گی۔ یہی محبت زنا بھی کروائے گی، چوری بھی کروائے گی، سٹکا بھی کھلوائے گا، سود بھی کھائے گا، رشوت بھی لے گا، جی میراث بھی دبا کر بیٹھے گا، حج ادا نہیں کرے گا، مال کا جو ہے معاملہ ایسا ہے کہ آدمی کے دل میں بیٹھا ہے پیسہ جائے گا، اتنے لاکھ روپے کون خرچ کرے، اتنے بزنس میں ڈالوں گا تو کتنے وہ ہو جائیں گے، اور حج ابھی ضروری تھوڑی آخری عمر میں کر لیں گے، یہ وہ آدمی ٹالتا رہتا ہے۔ موت کے جیسے ایگریمنٹ کروا کے لایا ہوں کہ 50 سے پہلے آنا ہو، 70 سے پہلے، جی تو اس طرح معاملہ، تو یہ ہے دنیا کی محبت۔ دیکھ رہے ہیں کتنے گناہ نکل رہے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ چیز، تو مال کی محبت بھی اسی طرح کی۔ اس لیے مال کے بارے میں کیا معاملہ ہونا چاہیے، یہ میری ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے بقدر اس کے ساتھ کیا رہے، آدمی مشغول رہے۔ مال کشتی اور پانی کی طرح سمجھے کہ جو کشتی ہے تو وہ کشتی کی سلامتی اس وقت کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، بھائی سوکھی جگہ کشتی نہیں چل سکتی، لیکن کوئی آدمی کشتی باندھ جو ہے کہ بھائی آگے جا کر مجھے پانی ملے گا نہیں ملے گا، پانی اگر کشتی میں بننا شروع کر دے تو یہ کشتی تیرے گی یا ڈوبے گی؟ اسی طرح مال کی محبت جب تک دل میں نہیں ہے، ضرورت کی حد تک اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اس سے جو ہے آدمی سلامت ہے، اس کا دین بھی سلامت اور دنیا بھی سلامت، کہ اس کے دین کے سلامتی کا مطلب یہ کہ وہ حرام میں نہیں پڑے گا، دین بھی سلامت کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دے پائے گا، ضرورت کا مل گیا آ گیا، گھر پہ بیٹھا ہے آرام سے، جی۔ اور اگر مال کو ہم نے دل میں بٹھا لیا تو پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کشتی میں آدمی نے کیا کر لیا، پانی بھر لیا، اب گارنٹی پکی ہے کہ آدمی کیا ہوگا، ڈوبے گا، مرے گا، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ چیز ہے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو جینے کا طریقہ سکھایا۔ دیکھیں آج کی دنیا کی تو آئیڈیالوجی اور سوچ ہی ایسی ہو گئی کہ جس کے پاس مال ہے بس وہی کامیابی کا دار و مدار ہی کس کو بنا دیا ہے، مال، اور پوری بھاگ دوڑ کا آخری درجے کا جو رزلٹ ہے آدمی کا وہ یہ کہ مجھے بڑی سے بڑی کار خریدنی ہے، بڑی سے بڑا مجھے کیا خریدنا ہے، بنگلہ خریدنا ہے، جی بڑی سے بڑی جاب شاپ پہ مجھے سیٹ ہونا ہے۔ یہ آج کے جو مائنڈ سیٹ لوگ ہیں نا، جو باقاعدہ آدمی کو کیا کرتے ہیں، اس کو اندر سے ابھارتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو، موقع سے بات بھی نہیں آتی، آدمی کو اندر سے جو تیار کرتے ہیں ذہنی طور پر آدمی کو، یہ اسپیکر ہوتے ہیں، وہ آخری درجے میں ان کی اسپیچ سنتے رہو، آخری درجہ یہ کہ وہ کچھ دنیا کی بڑی دولت کی لالچ دلا کر آدمی کو کام کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ ایسے لوگوں کی اسپیچ سنے آدمی اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھے تو ناچنے کا جی کرتا ہے کہ قرآن نے بہت پہلے کیا بات کہہ دی، کہ ان کو تو صرف دنیا کی ظاہری ہوا لگی، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کائنات کیوں بنی، کیا ہونا ہے، ان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، جانور کھا پی کر پڑ رہا ہے اور وہ بھی بچے پیدا کر رہا ہے، انسان کا بچہ بھی یہ کرنے لگے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم میں اتنی زیادہ کیپیسٹی، اتنی زیادہ صلاحیت رکھنے کا فائدہ کیا ہوا کہ تم پوری کائنات کو کنٹرول میں کر رہے ہو، کہاں کہاں کمندے ڈال رہے ہو، سمندر میں، آسمان میں، ستاروں میں، چاند تک تم پہنچ رہے ہو۔ اتنی زیادہ کسی مخلوق کو کوالیفائڈ کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا نا، کوئی شیر کا بچہ جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کر پاتا، آپ کر رہے ہو تو کوئی تو بات ہونی چاہیے نا، تم میں اور اس میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ وہ بھی اچھے سے اچھا شکار کر کے جی رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، ہم بھی جو ہے اچھے سے اچھا مال کما کر خوشی منائیں اور یہیں تک ختم ہو جائے، تو یہ بہت زیادہ گھٹیا زندگی ہے۔ آئی بات سمجھ میں باہر؟ تو مال کے بارے میں آدمی جمال والا راستہ اختیار کرے، اجملوا فی الطلب، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے ضرورت کی حد تک دنیا کو کمائے، یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر
بولو بیٹھا رہے. ہماری شریعت میں بہت بیلنس ہے. کوئی ایک میں تو دنیا کماؤں گا، پوٹلا بستر اٹھا کر دنیا کمانے چلا گیا، اور ایک پوٹلا بستر اٹھا کر چلا مدرسے میں تو پوری زندگی پڑھوں گا یا جماعت میں کہ تبلیغ میں جاؤں گا. یہ سب چیزیں پسند. درمیان میں رہو. خدا کی ولایت اور اس کی دوستی کے راستے گلیوں سے ہو کر نکلتے ہیں، جنگلوں سے ہو کر نہیں نکلتے کہ کہیں پوٹلے میں جا کر کونے میں جا کر بیٹھ گئے. بھائی سب کے بیچ میں بھی رہو، ضرورتیں بھی پوری کرو اور رب کے ساتھ تعلق بھی رکھو. تبھی تو انسان کے بچے کا کمال ہے. ورنہ فرشتے بھی عبادت کرنے والے ہیں، وہ بھی ٹکا کر عبادت کرتے ہیں. تو درمیان میں رہے. دیکھیے مال کو اپنا آخری درجے کا بولو بھائی دولہا نہ بنائے کہ نہ ملا تو دلہن نہ بنا تو سوری کہ نہ ملا تو نامراد ہو گئے. یہ نہیں. جتنا میرے رب نے تقدیر میں لکھا ہے میں حلال طریقے سے کوشش کروں گا. مل گیا تو بہت اچھا، ورنہ جو روزی میری تقدیر میں لکھی وہ ملی، میں اس کے اوپر خوش ہوں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس تنہائی میں تشریف لے گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے. وہ چادر پرانی چٹائی ہوتی تھی اور حضور کا جسم تو ماشاءاللہ خوبصورت اور یہ تھا. تو حضور آئے تو اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی سب جگہ کیا پڑ گئے، نشانات پڑ گئے. تو وہ رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ. حضور نے کہا روتے کیوں؟ تو کہا حضور آپ دنیا اور جہاں کے آپ سردار ہیں، اللہ کے بعد آپ کی اتنی بڑی ہستی ہے، دنیا اور آخرت کا آپ کو اللہ نے سردار بنایا ہے، اور آپ کے پاس یہاں آپ کے کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی نا اس کا حوالہ دیا. جیسے آج کل ہم امریکہ روس وغیرہ کا حوالہ دینے لگے تو کہنے لگے وہ قیصر و کسریٰ ہے، ان کے پاس آرام کی ہر چیز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت. ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے. ہمیں یہاں جو راحتیں مل رہی ہیں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ نیرے امتحان میں اتنی زیادہ کنڈیشن کوئی دیتا نہیں. ہمارا تو نیرا امتحان ہے، اس میں ہم کامیاب ہو کر گئے تو اصل جو حالت ہے وہ تو کہاں ملنے والی. بولو نا بھائی آخرت میں. پھر بھی اللہ دنیا میں اتنی نعمتیں نوازے تو آدمی کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ بھائی دنیا میں تو اس طرح رہو جیسے اجنبی رہتا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے یا ایک صحابی کا فرمان ہے؟ اجنبی کیسا رہتا ہے؟ ہلکا پھلکا رہتا ہے نا بھائی. ہلکا. آپ اگر کسی جگہ سفر پر جاتے ہیں تو ضرورت کے 4 جوڑی 2 جوڑی کپڑے، اگر لمبا سفر ہے 4 جوڑی کپڑے، ایک پانی کی بوتل، جی ناشتے کا ایک ڈبہ لے لیا چلے اور پھر آ گئے. تو وہاں فکر کرتا ہے آدمی کہ 2-4 بستے دوں، اور ماں اگر پیار سے دے بھی تو ڈانٹنے لگے گا امی یار تم دیکھو تھوڑا مجھے ہی اٹھانا ہے، کوئی اور نہیں اٹھانے والا. جی یہ ہلکا پھلکا رہتا ہے آدمی. تو دنیا میں بھی آدمی کیسا رہے؟ ہلکا پھلکا. بالکل دنیا میں گھس کر اس طرح نہ رہے کہ نہ دین کی خبر رہی نہ دنیا کی خبر رہی، بس ہر وقت مال کماتے رہے اور پھر پتہ لگا کہ کسی ڈیل ہی کے درمیان حضرت کا دل ختم ہو گیا اور چلے دنیا سے. جی اس طرح کی غفلت والی زندگی نہیں. تو کأنک غریب او عابر سبیل، اس سے بھی آگے کہہ رہے ہیں کہ سفر کرنے والا کیسے رہتا ہے. یعنی کوئی اجنبی کہیں جا کر رک گیا تو وہ بھی اپنا بہت پھیلاتا نہیں اپنے آپ کو، یا اس سے زیادہ کوئی مسافر ہو تو بالکل ہلکا پھلکا رہتا ہے. تو اس طرح رہنا چاہیے. تو ہم اتنا نہ کریں تو اتنا کریں کہ حلال پر رکیں. کس پر رکیں؟ حلال پر. اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور نے اسی زمانے کے لیے وہ بات فرمائی تھی. حضور نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحرام امن الحلال امن الحرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگوں پر یہ ایسی حدیثیں ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ باتیں کہنا بغیر نبوت کے ممکن نہیں تھا. حضور نے فرمایا تھا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جو مال کمائے گا اس کو اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہوگی کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. بالکل فکر نہیں ہوگی. نو ٹینشن کھائے گا پیے گا. آج ایسا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی تحقیق کرتا ہے کیا ہے کچھ بس آنے دو آنے دو. حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اسکیم حرام ہے، کمانے کی یہ شکل حرام ہے. کہتے ہیں اس میں واندھا کیا ہے؟ وہ میں نے صبح پہلے بتایا تھا نا واندھا کیا ہے. جس دن واندھا پڑے گا نا تو ساندھا کوئی بھی کام نہیں لگے گا. اللہ کے یہاں سے واندھا آتا ہے نا تو کوئی ساندھا کام نہیں لگتا ہے، سب بیکار ہو جاتا ہے پھر. اس لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے. حرام بہت بڑے وبال لے کر آتا ہے. کسی بھی درجے کا حرام کسی بھی راستے سے کمائے آدمی کا کباڑا ہوتا ہے. اور آخری درجے میں آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو بہت بڑا عذاب ہے. آدمی اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حرام کی نحوست جو ہے لوگوں کے سامنے کھولنے کے لیے دنیا میں بھی عذاب ظاہر کر دیتے ہیں. ایک صاحب تھے، دیندار تھے، نمازی تھے، حاجی تھے اور لوگوں میں مال بھی خرچ کرتے تھے. ان کے آخری عمر کا واقعہ انتقال ہو گیا. جب ان کو دفنانے کے لیے لے گئے
تو قبر کھودی، جب جیسے میت وہاں رکھنے کے لیے لوگوں نے بڑھائی تو قبر خود بخود بند ہو گئی، تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کس طرح ہو گیا، اور چونکہ مشہور آدمی تھا تو مجمع بھی بہت بڑا تھا، سخی داتا مشہور تھے۔ پھر جو ہے دوسری قبر کھودی تو وہاں بھی جیسے رکھا تو پھر قبر بند ہو گئی، پھر تیسری قبر کھودی تو وہ ٹھیک اس میں دفن ہو گئی۔ ابھی دفن کر کے لوگ مڑے ہی تھے کہ ایسا لگا کہ جیسے کچھ ہل رہا ہے، لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو قبر پھٹ چکی تھی، دراریں پڑتی ہیں ایسا، اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو بہرحال لوگ جیسے بھاگے گئے، وہاں رکے گا کوئی آدمی، چلے اللہ حفاظت کرے ہماری۔ گھر جا کر پوچھا کہ اس آدمی کا معاملہ کیا تھا، یہ تو بہت دیندار آدمی تھا، یہ تھا۔ تو کہا کہ یہ آدمی اصل میں بہت اچھا گریجویشن اس نے اچھا کیا تھا، اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی، پھر اس نے رشوت سے کیا کی تھی، جاب حاصل کی تھی، اور جس سرکاری عہدے پر یہ تھا وہ کوئی بھی کام رشوت لیے بغیر نہیں کرتا تھا، خوب رشوت اس نے جمع کی تھی، خوب کمایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آخری زمانے میں اسی پیسوں سے غریبوں کو کھلا بھی رہا تھا، لیکن شریعت میں حرام مال سے کوئی بھی عبادت قبول، حج کر لو تم جا کر، کعبے کا پردہ پکڑ کر آدمی روتا رہے، لیکن حرام کی نحوست ایسی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی یوں چلاتا رہتا ہے، یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لذلک، کہ آدمی چلاتا رہتا ہے اور اس کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ سامنے والا ایسا سمجھے کہ اب بھی دعا قبول ہو جائے گی، حالانکہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا حال یہ کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، ایسی حالت کے ساتھ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہے۔ تو دیکھو اس آدمی کی پکڑ ہو گئی۔ اور بھی ایک صاحب تھے، خوب اسی طرح افسر تھے، رشوت لیتے رہے، آخری زمانے میں اللہ نے ایسی بیماریوں میں مسلط ان کو جو ایسی بیماریاں ان پر مسلط کر دی، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے کہ یورپ کی بڑی بڑی کنٹریوں میں بھاگتے رہے، لیکن ان کا علاج نہیں ہوا، پیسہ پورا کا پورا دواخانے میں چلا گیا اور یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، صحت تو اس کو ملی ہی نہیں۔ اس لیے حرام جو ہے وہ بہت ساری مصیبتیں لے کر آتا ہے، لیکن آدمی کو پتہ نہیں لگتا۔ حرام کی وجہ سے بیوی کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، عامةً گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے، نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو میں تمہیں آپس میں جھگڑا دوں گا، لڑا دوں گا، دل کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اب گھر میں گیا، اب بیوی جھگڑ لی، اب یہ کہہ رہا ہے تجھے ذرا شرم نہیں آتی، دن بھر خون پسینہ ایک کر کے کما کر آتا ہوں، تو محبت کے دو بول نہیں بول سکتی، مسکرا کر دیکھ نہیں سکتی۔ ارے کہاں سے دیکھے گی جب ہم نے اس منی کے نطفے سے چلتا پھرتا انسان بنانے والے رب کو مسکرا کر نہیں دیکھا ہے، اس رب کے ساتھ وفاداری نہیں کی، پھر کہاں ہماری بیوی ہم سے وفاداری کرے گی؟ ہم نے کیا اس کے ساتھ کر لیا؟ اس کو کھلائی تو رہے اور کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بات ہے۔ تو حرام بہت ساری مصیبتیں لے کر آتا ہے، اس کو پھیلا کر بیان کرے تو بہت لمبا چوڑا چلے گا، اس لیے آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی کیا کر دے، حرام کو چھوڑ دے، یہی سب سے آسان راستہ ہے۔ حرام کے ساتھ نہ آدمی کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی نمازیں، اس کا روزہ، حج وغیرہ، چونکہ سب حرام مال سے کرے گا نا، تو سب چیزیں کس میں آ جاتی ہے، زد پر آ جاتی ہے، قبول ہوتی نہیں۔ اس لیے آدمی کو سب سے بڑا مسئلہ آدمی کی دعائی قبول نہیں کی جاتی۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے دو آدمی میں جھگڑا ہو گیا، صلح کراؤ، تو بھائی صلح کب پاسبل ہے؟ جب دو آدمی بیٹھ کر بات کرنے کے لیے راضی ہو تو پاسبل ہے نا۔ اب ڈائلاگ ہی کے میدان پر نہیں آ رہے تو کوئی ہو سکتا ہے؟ تو دعا اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ بات چیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہی نہیں، میں کیا نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں، تو آگے کا معاملہ طے کیسے ہوگا؟ مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ آدمی جنت میں جا کیسے سکتا ہے جب اللہ سننے کے لیے تیار نہیں؟ تو اسی سے آپ سمجھ لیجیے گویا یوں منہ اللہ کی رحمت نے یوں منہ موڑ لیا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے تمہارے ساتھ، تم کام ایسا کر کے آئے۔ اس لیے حرام سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ دنیا کی محبت ہے کہ تم بہت ٹکا کر مال سے محبت کرتے ہو۔ تو اب ایسی محبت بیٹھ گئی ہے تو کرے کیا؟ ایسی محبت بیٹھ گئی ہے تو پھر مال کی بے حیثیتی کو آدمی کو سمجھے، کس کو؟ کہ مال کوئی چیز نہیں۔ جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آدمی مرتا ہے تو دنیا سے جاتا ہے تو قبر تک تو اس کا مال بھی آتا ہے، رشتہ دار بھی آتے ہیں اور اعمال آتے ہیں، لیکن مال اور رشتہ دار لوٹ جاتے ہیں۔ مال یعنی اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جنازہ وغیرہ جو چیزیں بھی جاتی ہیں، لکڑی وکڑی، اسی کو مال سے تعبیر کر دیا ہو، اور آدمی کے رشتہ دار، پھر مال اور رشتہ دار تو لوٹ کر بولو نے آ گئے، اب ساتھ میں کیا بچا؟ اعمال۔ اب یہی اعمال آدمی کے آخرت کی کنجی ہے۔ تو بھائی جو مال صرف دنیا تک باقی رہنے والا ہے، اس کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کیوں برباد کرے آدمی؟ عقل مندی کی بات ہے؟
جس شہر میں مجھے رہنا ہے 50 سال، کتنے سال؟ 50 سال، اور اس کے مقابلے میں ایک سفر ہے اور وہ ہے صرف 5 گھنٹے کا، اس 5 گھنٹے میں اگر میں ایک کام ہے اگر وہ میں کر لوں تو میری 50 سال کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی، تو میں کروں گا وہ کام؟ عقل مندی ہے؟ جبکہ اس ایک کام کے بغیر بھی میرا سفر ہو سکتا ہے، تو بھائی آدمی کرے گا کوئی بھی عقل مند؟ تو دنیا کا یہی معاملہ ہے کہ دنیا چند دن کی ہے، 5 گھنٹے بھی یقینی بولو نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی شادی کے لیے جا رہا ہے، انتقال ہو گیا، گھر پہ بچے کی ولادت کی خبر آئی، اپنی جاب سے کہاں جا رہا ہے؟ گھر پہ جا رہا ہے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو دنیا تو عجیب و غریب ہے، یہاں تو کبھی بھی آدمی ختم ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے، حضور نے اس میں یہی سمجھایا۔ پھر دوسرا یہ کہ آدمی کے پاس مال ہو تو آدمی کو چلنا کس طرح چاہیے اس کے ساتھ؟ بیلنس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بولو نہیں، بیلنس کے ساتھ۔ مال کمایا ہے تو کچھ لوگوں میں محبت تو ہوتی ہے مال کی، جائز طریقے سے بھی کمایا ہے، لیکن اب استعمال کے معاملے میں آتے ہیں نا تو وہاں کچھ زیادہ ہی محبت ان کے اندر ایسی بیٹھ گئی ہوتی ہے کہ وہ بخل کرنے لگتے ہیں، کنجوسی کرنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مال بھی آدمی کے لیے کیا بنتا ہے؟ وبال بنتا ہے۔ مثلاً کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، حالانکہ کمایا حلال طریقے سے، لیکن اب زکوٰۃ ادا کرنے کا جی نہیں کر رہا ہے، تو اب یہ مال کی محبت بھی ایسی ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ یا حج نہیں کر رہا ہے جا کر، یا قربانی نہیں کر رہا ہے جا کر، کسی کا قرضہ لیا تھا، بزنس ہوتا ہے نا تو بہت گڑبڑ ہوتی ہے، قرضہ دیتے پہ گھماتے رہتے ہیں نا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ محبت ہے جو آدمی کو ڈبائے گی۔ شروع اسلام میں تو ایسا رہا ہے کہ بہت سی مرتبہ مقروض کے جنازے تک نہیں پڑھائے۔ پوچھتے تھے قرضدار ہے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں، اتنا سخت معاملہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو بچوں کو کہا ان کا قرضہ پہلے ادا کرو، تب ان کا کیا پڑھا جائے گا؟ جنازہ پڑھا جائے گا۔ لوگوں کو اہمیت بتلانی تھی کہ قرض کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ مال کی محبت ایسی کہ بھائی پیسہ ہے، سامنے والے کو دے بھی سکتا ہے، قرض سے اپنے ذمے کو فارغ بھی کر سکتا ہے، لیکن دینے کے لیے تیار، یہ بھی ایک مال کی محبت ہے۔ یہ ایسی مال کی محبت اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ حلال طریقے سے کمایا، لیکن اب بعد میں اس کے حقوق ادا کرنے میں اس کی محبت آڑے آئے تو یہ محبت بھی اللہ سے دور کرے گی۔ اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ درمیان کی کچھ لوگ اپنی ذات تک پر خرچ نہیں کر پاتے ہیں، بیوی بچوں پر خرچ نہیں کر پاتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں۔ شریعت بیلنس بنا کر، شریعت کیا کہتی ہے؟ حضور نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا بولتا رہتا میرا مال میرا مال، میرے پاس اتنا پیسہ میرے پاس اتنا پیسہ۔ حضور نے فرمایا ما لک من مالک الا ما اکلت فافنیت، کہ بھائی تیرے مال میں سے تو تیرا اتنا ہی مال ہے کہ جو کچھ تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یہ تیرا مال ہے۔ او لبست فابلیت، یا یہ کہ پہنا اور پہن کر کپڑے وپڑے جو ہے پرانے کر لیے، یہ تیرا مال ہے۔ او تصدقت فامضیت، یا پھر یہ کہ تو نے صدقہ کیا اور اس صدقے کو تو نے آگے بھیج دیا۔ بس یہ مال میں سے 3 راستے نکلتے ہیں جو آدمی کے اپنے ہیں۔ باقی جتنا بھی بینک بیلنس جمع کر کے رکھ لو، آنکڑے دیکھ کر خوش ہوتے رہو اور پاسورڈ کسی کو مت بتاؤ بینک کا، لیکن یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ دادا مر گئے، ابا مر گئے، نے پاسورڈ کسی کو نہیں خبر بینک کا کیا ہوا، ایسا نہیں، کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ تو اس طرح کی محبت اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اگر کسی بندے کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی پر دکھے۔ اگر اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، بھائی شان سے رہو، اچھے کپڑے پہنو، بس دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، میں رہتا ہوں، اللہ نے دیا ہے، بیوی بچوں کو اچھا اچھا کھلاؤ، بھائی اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ اور شان سے رکھو بچوں کو، اگر اللہ نے دیا ہے۔ فقیر اور پھٹیچر بنا کر نہیں رکھنا چاہیے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو چھپا رہا ہے بیٹھ کر، تو یہ چیزیں نہیں۔ تو خرچ کرنے میں بھی بیلنس، کہ بھائی یوں ٹکا کر جمع کر کے نہ رکھتا رہے، جو مال ملا ہے حلال طریقے سے اس کے حقوق ادا کرے، اور حقوق میں یہ کہ سب سے پہلے اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اور اللہ توفیق دے تو اس مال میں سے صدقہ بھی کرے۔ اور صدقے میں بھی بیلنس، کچھ لوگوں کو دینداری کا نشہ چڑھ جاتا ہے، ٹکا ٹکا خرچ کر دیا، بیوی کے زیورات بیچ کر بھی خرچ کر دیا۔ بھائی بیلنس کیسا ہے؟ شریعت کیسی جاتی ہے؟ بیلنس۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو حضور ایک دو شاہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگے حضور میرا جی چاہتا ہے، میرا اتنا مال ہے، سب صدقہ کر دیا جائے میرے مرنے کے بعد۔ حضور نے کہا نہیں بھائی، اس طرح اجازت نہیں ہے۔ تو کہا آدھا کر دوں؟ کہا نہیں۔ تو کہا تہائی کر دوں، یعنی مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ؟ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ دیکھو یہ شریعت کی تعلیم دیکھو، اس کے قرآن نے کیا کہا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو بھائی۔
کہ بھائی بہت جوش میں آ کر دین میں سب کچھ خرچ کر دیا، اب خالی ہاتھ بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں، اب دوسروں سے مانگ رہا ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ تو اصل یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کا جو مزاج ہے نا، یہ مزاج ہمیشہ دین سیکھے ہوئے آدمی سے معلوم ہوگا، ورنہ آدمی ایک بات لے کر اڑ کر چلے گا، ناٹتا پھرے گا کہ میں نے تو ایسا سنا ہے، نہیں، وہ ایک بات بیان کرے گا، اب اس سکے کی دوسری بات، سکے کا دوسرا پہلو اس کے سامنے نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی ایسی رضا نہیں پا سکتا جو وہ آدمی پائے گا جس کے سامنے سکے کے دونوں پہلو ہیں۔ دیکھو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، ہماری شریعت میں جو بیلنس ہے نا، بیلنس، یہ بیلنس آپ کو کہیں نہیں مل سکتا، اللہ کی ذات کے سوا اسلام کی تعلیمات میں بیلنس کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہر معاملے میں ایک بیلنس ہے، تو خرچ بھی کرے اور کچھ بچا کر بھی بولو نا رکھے، اور بالکل جیب چھوٹا کر کر بھی نہ پڑا رہے۔ بہرحال ایک لمبی بات ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مال سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، یہ وہ محبت ہے جو حرام ہے، جس میں کمانے میں آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حلال طریقے سے کمایا تو بعد میں اس مال کے متعلق جو حقوق ہے اس کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت تو کیا کہتی ہے؟ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کہ کھا کر شکر ادا کرنے والا، اس کو اللہ اتنا ثواب دے گا جیسے کوئی آدمی روزہ رکھ کر صبر کر کے بیٹھا ہے نا، اس کو جیسا ثواب دے رہا ہے نا، ایسے کھانے والے کو بھی ثواب دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بھائی اپنے اوپر بھی خرچ بولو نا کرنا چاہیے۔ بھائی کریں گے، حلال کمانے کا، حرام نہیں کمانے، حلال سے جو کمایا ہے اس کے حقوق بھی ادا کرنے کے۔ یہ چار باتیں تھی قرآن نے کہی تھی، وہ تحبون المال حبا جما، یہ چوتھی بات تھی۔ اس کے متعلق یہ چھوٹی تفصیل تھی آپ کے سامنے ذکر کی، آئندہ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ توفیق عطا